بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی عمر کے وہ افراد جو کہ بچپن میں قرآن کریم نہ پڑھ سکے یا پڑھا تو ہے لیکن تلفظ لہجہ ادائیگی درست نہیں ہے، ان کے لیے ہمارا یہ کورس جاری ہے۔ اس کورس کا آج چوتھا سبق ہم پڑھیں گے۔ اس چوتھے سبق سے پہلے اگر آپ نے اس سے پہلے 3 سبق نہیں سنے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی آپ ان سبقوں کو لازمی سنیں۔ ان سبقوں کا لنک وہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے، آپ ان کو لازمی سے سنیں، یا پھر اس کا لنک یہ میری بائیں سائڈ پہ آپ کو ٹاپ پہ آئیکن شو ہو رہا ہوگا، اس پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہم آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق جی ہم نے آیت نمبر 29 تک ہم نے مکمل کر دیا تھا۔ آج آیت نمبر 30 وہ ہم نے شروع کرنی ہے۔ اگر تو قرآن کریم آپ کے پاس موجود ہے تو قرآن کریم کو سامنے رکھ لیں، اگر قرآن کریم آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ سائٹ پہ آپ کو قرآن کریم شو ہو چکا ہے، اس پہ ذرا توجہ کے ساتھ نظریں اور اپنی توجہ مکمل طور پر اس طرف رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، قال قاف کے اوپر زبر آگے الف ہے تو قال کو لمبا کرنا ہے، سوری قاف کو لمبا کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، کوئی لفظ لمبا نہیں ہوگا۔ لِلْمَلَائِكَةِ، لام کے اوپر کھڑی زبر اور مد دونوں ہیں تو لام کو لمبا کرنا ہے اور کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہے۔ لِلْمَلَائِكَةِ انی نون کے نیچے زیر آگے یا ہے تو نون کو لمبا کرنا ہے۔ انی جاعل، جا جیم کے اوپر زبر آگے الف ہے، جاعل فی الارض، کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا، فی الارض خلیفہ، خلیفہ لام کے نیچے زیر آگے یا ہے تو لام کو لمبا کرنا ہے، خلیفہ۔ قالو، قالو قاف کے اوپر زبر آگے الف ہے، لام کے اوپر پیش آگے واو ہے تو دونوں قاف کو اور لام دونوں کو لمبا کرنا ہے۔ قالو اتجعل، کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا، اتجعل فیہا، فا کے نیچے زیر آگے یا ہے، ہا کے اوپر زبر آگے الف ہے، فیہا من یفسد، کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا، من یفسد فیہا، یہ بھی اسی طرح فا کے نیچے زیر آگے یا، ہا کے اوپر زبر آگے الف ہے تو دونوں کو لمبا کریں گے۔ فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، وَيَسْفِي کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا، قُدِّ کوئی لفظ لمبا نہیں ہو رہا، میم کے اوپر زبر آگے الف ہے اور اوپر مد بھی لگی ہوئی، مد بھی پڑی ہے تو کم و بیش اس کو 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آخر میں حمزہ ہے، حمزہ کی صرف آواز دینی ہے، حمزہ کے اوپر جو حرف ہے نا، حرکت ہے زبر، اس کو ختم کر دینا، کیونکہ ہمارا وقف کا اصول تھا کہ جہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے وہاں پر ہر قسم کی حرکت، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ہر قسم کی حرکت کو ہم نے فنش کر دینا، ختم کر دینا۔ تو یہاں پر بھی یسفک الدماء، حمزہ کی بات آنی ہے، باقی زبر نہیں پڑی تھی۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، وَنَحْنُ نہیں لمبا، نُسَبِّحُ کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا، بِحَمْدِكَ کوئی لفظ لمبا نہیں ہوگا، وَنُقَدِّسُ کوئی لفظ لمبا نہیں ہے، لَكَ، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا اور کسی لفظ کو مجہول بھی نہیں پڑھنا۔ قَالَ قاف کے اوپر زبر آگے الف، قَالَ انی نون کے نیچے زیر آگے جا رہا ہے، انی اعلم کوئی لفظ لمبا نہیں، ما لا تعلمون، ما میم کو لمبا کرنا ہے، لا کو بھی لمبا کرنا ہے کیونکہ زبر کے بعد الف ہے، اور اگر اس لا کو لمبا نہ کیا سارا معنی چینج ہوگا، کیونکہ یہاں پر انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں، اللہ فرماتے ہیں کہ میں وہ چیز جانتا ہوں جو کہ تم نہیں جانتے۔ تو اگر اس لا کو لمبا نہ کیا، ما لا تعلمون پڑھ دیا، نعوذ باللہ، تو معنی یہ ہوگا کہ جو چیز کو تم نہیں جانتے تمہیں بھی نہیں پتا، اس چیز کو میں بھی نہیں جانتا، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ذرا خصوصی سے خیال کیجئے گا، انی اعلم
ما لا تعلمون مون میم کے اوپر پیش آ کے واو تو میم کو بھی لمبا کرنا ہے وعلم کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا وعلم آد حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے آدم الاسماء میم کے اوپر کھڑی مد ہے سوری میم کے اوپر زبر آگے الف ہے اور الف کے اوپر مد بھی ہے تو اس میم کو لمبا کرنا ہے آدم الاسماء کلہا کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا کلہا ثم کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا مجہول نہیں پڑھنا عرضہم ان میں سے کوئی حرف بھی لمبا نہیں ہوگا علی الملائکۃ علی الملا لام کے اوپر مد اور کھڑی زبر ہے تو لام کو صرف لمبا کرنا ہے علی الملائکۃ فقال قاف کو لمبا کرنا ہے فقال انبئونی یہ جیسے میم آئی اس میم کے بارے میں نے کل قاعدہ بتایا تھا تیسرے سبق کے اندر اس سبق کی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ملے گا اس میں نے بتایا یہ چھوٹی سی میم کیوں آتی ہے انبئونی حمزہ کے اوپر پیش آگے واو آ رہی انبئونی نون کو بھی لمبا کرنا کیونکہ نون کے نیچے زیر آگے یا ہے بِأَسْمَاء میم کے اوپر مد ہے بِأَسْمَاء آگے ہَؤُلَاءِ ہا کے اوپر بھی مد ہے اور لام کے اوپر بھی مد ہے تو دونوں حرفوں کو لمبا کرنا ہے ہَؤُلَاءِ اِن كُنتُم کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا اِن كُنتُم صادقین سواد کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے سواد کو لمبا کرنا ہے اور قاف کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے تو اس وجہ سے قاف کو لمبا کیا جائے گا صادقین آگے قالو قاف کے اوپر زبر آگے الف لام کے اوپر پیش آگے واو قالو سبحانک ہا کے اوپر کھڑی زبر سبحانک لا علم لنا لا لام کو لمبا کرنا زبر کے بعد الف ہے لا علم لنا لام کے اوپر سوری نون کے اوپر زبر آگے الف ہے اوپر مد بھی ہے تو اس لیے لنا نا کو لمبا کرنا لا علم لنا آگے الا آگے صفحہ شروع ہو گیا ادھر بھی صفحہ چینج ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں الا لام کے اوپر زبر آگے الف الا ما میم کے اوپر زبر آگے الف ما علمتنا علمتا نا نون کے اوپر زبر آگے الف علمتنا انکا کوئی لفظ نمبر نہیں انتن کوئی لفظ نمبر نہیں علیم العلی لام کے نیچے زیر آگے جا علیم الحکیم حکیم کاف کے نیچے زیر آگے یا ہے تو اس کاف کو لمبا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آگے لاسٹ آئے ہم پڑھتے اور سبق کو ختم کرتے ہیں قال قاف کے اوپر زبر آگے الف قال یا آدم یا کے اوپر کھڑی زبر مد ہے اور آدم حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے تو دونوں کو لمبا کرنا ہے یا آدم انبئہم حمزہ کے اوپر جزم ہے میں نے عرض کیا تھا حمزہ کے اوپر جزم ہو تو اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے انبئہم اور یہ میم کیوں آئی ہے اس کے لیے میں نے سبق نمبر 3 کے تفسیر کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا اس کی ویڈیو ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں انبئہم بِأَسْمَائِهِمْ بِأَسْمَاء میم کے اوپر زبر آگے الف اور کھڑی اس کے اوپر مد ہے بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا میم کے اوپر مد ہے فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ کوئی لفظ لمبا نہیں کرنا میم کیوں آئی ہے وہ میں نے سبق نمبر 3 میں نے عرض کیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے بِأَسْمَائِهِمْ بِأَسْمَاء میم کے اوپر زبر آگے الف مد بھی ہے بِأَسْمَائِهِمْ قال قاف کے اوپر زبر آگے الف قال علم کوئی لفظ لمبا اور مجھول نہیں پڑھنا علم اقل لکم میں نے عرض کیا تھا رسول اللہ جہاں پر جزم اور شد والا حرف اکٹھا ہو
जज़मन आरफ नहीं पढ़ा जाएगा। तो काफ को डायरेक्ट अगले वाले लाम के साथ मिलाएंगे। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी, इन्नी नून के नीचे ज़ेर आ गया है तो उसको लंबा करते हैं। इन्नी अअलमु, कोई लफ्ज़ लंबा नहीं, मजहूल नहीं पढ़ना। अअलमु गैबस समावाति, गैबा कोई हर्फ लंबा नहीं होता। समावात मीम के ऊपर भी कड़ी ज़बर है, वाव के ऊपर भी कड़ी ज़बर है। गैबस समावाति वल अर्दि, वल अर्दि कोई लफ्ज़ लंबा नहीं। व अअलमु कोई लफ्ज़ लंबा नहीं। मा तुबदून, मा के ऊपर ज़बर आगे लिख। मा तुबदून, तुबदून दाल के ऊपर पेश आगे वाव। तुबदून वमा मीम के ऊपर ज़बर आगे अलिफ। वमा कुंतुम तक्तुमून, तक्तुमून मीम के ऊपर पेश आगे वाव। तक्तुमून। तो ये आपका सबक है। उम्मीद है कि आप इस सबक को इंशाअल्लाह समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये सबक और ये पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद आता है तो बराए मेहरबानी काइंडली इस वीडियो को लाजमी से अपने दोस्तों अहबाब के अंदर शेयर कीजिए, ग्रुप्स के अंदर, और लोगों को दावत दें कि वो इस कुरान करीम को सीखें।